بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خسارہ اور نقصان کا لفظ آپ نے اپنی زندگی میں بار بار سنا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے مجھے فلاں کام میں نقصان ہو گیا، کوئی کہتا ہے مجھے ایگزام میں نقصان ہو گیا، کوئی کہتا ہے میری پڑھائی کا نقصان ہو گیا، کوئی کہتا ہے مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ لیکن آئیے جانتے ہیں کہ اصل نقصان اور خسارہ کسے کہتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارہ پہنچایا وہ تو ایمان نہیں لائیں گے، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے انہی لوگوں نے یقیناً اپنا آپ نقصان کیا۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں نقصان اور گھاٹا اور خسارہ دو ہی طرح کا ہے، یا تو ایمان میں کمی نقصان کہلاتا ہے، یا اعمال میں کمی نقصان اور خسارہ کہلاتا ہے۔ سورہ زمر میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ در حقیقت گھاٹے میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا قیامت کے دن گھاٹا کیا۔ آگاہ رہو کہ کھلم کھلا اور صریح خسارہ یہی ہے، یعنی وہی لوگ کہ جو ایمان اور عمل کے اعتبار سے خود بھی کمزور ہوں اور اپنی اولاد کے ایمان اور عمل کی بھی کوئی فکر نہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں احادیث معصومین علیہ السلام میں کون لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں اور کون لوگ نقصان اٹھانے والوں میں ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے فائدہ اٹھایا، اور جس نے غفلت کی اس نے نقصان اٹھایا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے معاویہ کے نام ایک خط میں تحریر فرمایا کہ تم اپنا بچاؤ کرو، اللہ نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے اور وہ منزل بتا دی ہے جہاں تمہارے معاملات کو پہنچنا ہے۔ نقصان کی منزل اور کفر کے مقام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے جا رہے ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور جو شخص موت سے پہلے زمانہ امید اور آرزو میں کوتاہیاں کرتا ہے وہ عمل کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والوں میں رہتا ہے، اور موت اس کے لیے پیغام ضرر لے کر آتی ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہے جو آخرت کی اصلاح سے غافل ہو جائے۔ دنیا کی طلب میں اپنی عمر کو صرف کرنے والا آخرت کی تجارت میں نقصان اٹھاتا ہے اور توفیق کو ضائع کر دیتا ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اس بات سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہیں اپنی معصیت کے وقت موجود اور اپنی اطاعت کے وقت غیر حاضر پائے تو تمہارا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اے گروہ مردم اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ کتنی ہی ایسی باتوں کی امید باندھنے والے ہیں جن تک وہ پہنچتے نہیں، ایسے گھر تعمیر کرنے والے ہیں جن میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، ایسا مال جمع کرنے والے ہیں جسے چھوڑ جاتے ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اسے غلط طریقے سے جمع کیا ہو یا کسی کا حق دبا کر حاصل کیا ہو اور اس طرح اسے بطور حرام پایا ہو، اس کی وجہ سے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہو تو اس کا وبال لے کر پلٹے اور اپنے پروردگار کے حضور رنج و افسوس کرتے ہوئے جا پہنچے۔ دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھایا، یہی تو کھلم کھلا گھاٹا ہے۔ ایک دن آپ نے قاضی شریح سے فرمایا اے شریح دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو یا حرام کی کمائی سے قیمت ادا کی ہو، اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھنے کے باوجود حق بات نہیں کہتا۔ اس سے بڑھ کر اور کون نقصان میں ہوگا جو آخرت کے بدلے میں دنیا لے لیتا ہے۔ کس قدر خسارے میں ہے وہ شخص جس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تم میں سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا وہ ہے جو سب سے بڑا ظالم ہے۔ مسقلہ بن حبیرہ کے نام حضرت علی علیہ السلام کا ایک مکتوب۔ مجھے تمہارے متعلق ایک ایسے کام کی خبر ملی ہے جو اگر تم نے کیا ہے تو اپنے خدا کو ناراض کیا اور اپنے امام کو بھی غضبناک کیا۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اس مال غنیمت کو کہ جسے ان کے نیزوں اور گھوڑوں نے جمع کیا تھا اور جس پر ان کے خون بہائے گئے تھے، تم اپنی قوم کے ان بدوؤں میں بانٹ رہے ہو جو تمہارے ہوا خواہ ہیں۔ دین کو بگاڑ کر دنیا کو نہ سنوارو ورنہ عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں کے لیے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے رسول کہہ دیجئے کہ کیا ہم ان لوگوں کا پتہ بتا دیں
جو اعمال کے لحاظ سے بہت گھاٹے میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی محنت اور کوشش سب اکارت ہو گئی، اور وہ اس خام خیال میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ ایسے لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے پر خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو گیا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف چھو بھی گئی تو فوراً منہ پھیر کے کفر کی طرف پلٹ پڑا۔ اس نے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اٹھایا، یہی تو صریحی گھاٹا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں سخت گھاٹے میں رہے گا۔ Thanks friends for watching video. Please friends subscribe my channel. Bayani Kazmi and share video. Bye bye. Kudaha.